بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو چغل خوری سے متعلق ہے۔ اس میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے چغل خوری کا مفہوم کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری سے متعلق جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں اس کو پیش کروں گا، اور آخر میں ایک واقعہ پیش کروں گا جس سے پتہ چلے گا کہ چغل خوری کا گناہ کتنا زیادہ خطرناک اور کتنا نقصان دہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ چغل خوری کا معنی ہے کسی کی برائی بیان کرنا، یعنی کسی شخص کے پاس جا کر کسی دوسرے آدمی کی ایسی برائی بیان کرنا جس سے اس شخص کو غصہ آئے۔ مثلا ایک شخص کے پاس جا کر یہ کہنا کہ فلاں شخص تمہارے متعلق یوں غلط بیانی کر رہا تھا، فلاں شخص تمہاری برائی بیان کر رہا تھا، فلاں شخص تمہارے متعلق یہ کہہ رہا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس شخص کو اس پر غصہ آئے، یعنی کسی کو غصہ دلانے کے لیے اس کے سامنے دوسرے لوگوں کی برائی بیان کرنا۔ مثلا کوئی آدمی کسی شوہر کے سامنے بیٹھ کر اس کی بیوی کی برائی بیان کرتا ہے کہ تمہاری بیوی کے اندر یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، تاکہ شوہر کو غصہ آئے اور وہ بیوی کی اس کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ اسی طرح کسی ساس کے سامنے اس کی بہو کی برائی بیان کرنا، بہو کے سامنے ساس کی برائی بیان کرنا، یا ایک دوست کے سامنے اس کے کسی دوسرے دوست کی برائی بیان کرنا جس سے اس کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو، اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری سے متعلق بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی وعید یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص دوسروں کی چغل خوری کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنی سخت وعید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سخت قبیح اور بری چیز کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخت بری اور قبیح چیز یہ ہے کہ کسی کی چغل خوری کی جائے، کسی کے سامنے چغلی کی جائے تاکہ ان کے درمیان نفرت پیدا ہو اور دشمنی پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبیح ترین چیز قرار دیا ہے۔ ایک تیسری حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، 2 قبروں کے متعلق اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کسی بڑی سخت بات یا کسی مشکل کام کی وجہ سے عذاب قبر نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک کو اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے شخص کو اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا۔ ان 2 گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اسی سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ چغل خوری کا گناہ کتنا سخت گناہ ہے اور کتنا نقصان دہ ہے۔ اس میں دنیا کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ آپس کے اندر محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، آپس کی دوستیاں عداوتوں میں بدل جاتی ہیں، اور آخرت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ گناہ عذاب قبر کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے مانع بھی بنتا ہے۔ چغل خوری کے نقصان سے بچنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 6 باتوں پر عمل کر لیا جائے تو اس کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے آ کر کسی کی چغلی کرتا ہے تم اس کی بات پر اعتماد نہ کرو، اور دوسری بات فرمائی کہ اس کو چغلی سے روکو۔ تمہارے سامنے جو کسی کی برائی بیان کرتا ہے اس کو روک دو، بھائی رہنے دو، اس بات کو، اس موضوع کو نہ چھیڑو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی تمہارے سامنے کسی کی چغلی کر رہا ہے تو اس کے چغلی کرنے کو برا سمجھے، اور چوتھی بات فرمائی کہ جس کے متعلق چغلی کر رہا ہے تو اس کے متعلق اپنے دل میں بدگمانی پیدا نہ کرے، یعنی اس کی بات سن کر اس دوسرے شخص کی اپنے دل میں نفرت بھی پیدا نہ کرے اور اس سے بدگماں بھی نہ ہو، بلکہ اسی شخص کو برا سمجھے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ 5ویں بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص تمہارے سامنے کسی کی چغلی کر رہا ہے، اس کی برائی بیان کر رہا ہے، تو اس سے مزید معلومات حاصل نہ کرو، اس نے اور کیا کہا تھا، اس نے اور کیا کیا تھا،
اس کے متعلق بس خاموش ہو جائے، مزید معلومات حاصل نہ کرے۔ اور چھٹی بات بیان فرمائی کہ جس نے تمہارے سامنے کسی کی چغلی کی ہے، تم اس کی کسی اور کے سامنے چغلی نہ کرو۔ یعنی کسی نے تمہارے سامنے چغلی کی اور تم کسی اور کے سامنے اس کی چغلی کرنے لگ جاؤ، جیسے وہ شخص اس گناہ میں مبتلا ہوا، آپ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک سمجھے جائیں گے۔ کچھ لوگ اس گناہ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے ثابت کیا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں یہ گناہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا وبال اور اس کا انجام وہ بہت خطرناک ہے۔ اس پر وہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا غلام بیچنے کا ارادہ کیا اور بازار میں جا کر اس غلام کو اس نے بیچا اور خریدار کو یہ بتا دیا کہ یہ غلام کام کرنے میں بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ پوچھا کہ وہ عیب کون سا ہے؟ بتایا کہ یہ چغل خوریاں کرتا ہے، دوسروں کی چغلیاں کرتا ہے، اس وجہ سے میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لہٰذا اس نے وہ غلام خرید لیا، اپنے گھر لے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد غلام نے اپنی عادت کے مطابق ایک چغلی کا پروگرام بنایا۔ اس نے اپنے اس آقا کی بیوی کے پاس جا کر یہ کہا کہ دیکھو، تمہارا جو شوہر ہے وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ کسی اور عورت سے شادی کرنے والا ہے۔ تو اس غلام کی یہ بات سن کر بیوی بہت پریشان ہوئی، ساتھ ہی اس نے تسلی دیتے ہوئے یہ کہا، میرے پاس ایک ایسا عمل ہے کہ اگر وہ کر لیا جائے تو تمہارا شوہر تمہارے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگ جائے، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم کسی طرح اپنے شوہر کی گردن کے چند بال لے کر میرے حوالے کرو، ان بالوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس نے ترکیب بھی بتا دی کہ تم ایک استرا یا تیز چھری لے کر اس کے گلے سے چند بال کاٹ کر وہ میرے حوالے کرو، تو میں اس پہ عمل کروں گا، تو تمہارا شوہر جو تم سے نفرت کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ بیوی کو یہ بات بڑی پسند آئی، تو اس نے اسی کی ترتیب بنا لی۔ ادھر بیوی کو یہ کہا اور ادھر دوسری طرف اپنے آقا کے پاس، اس عورت کے شوہر کے پاس جا کر یہ غلام کہنے لگا، بھئی دیکھو، جو تمہاری بیوی ہے وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتی، تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری نفرت ہے، وہ کسی اور مرد سے محبت کرتی ہے، ان قریب وہ تمہیں قتل کرے گی اور وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے گی۔ اگر تمہیں اس کا یقین نہ آئے تو رات کو سونے کی شکل بنا کر لیٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ بیوی تمہارے قریب آئے گی، اس کے ہاتھ میں استرا ہوگا یا چھری ہوگی، تو وہ اس استرے اور چھری کے ذریعے سے تمہارا گلا کاٹے گی اور تمہیں قتل کر کے وہ کسی اور سے نکاح کر لے گی۔ شوہر کو یہ بات سن کر بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور اس نے اس غلام کی بات پر عمل کرتے ہوئے رات کو وہ اسی طرح لیٹ گیا۔ ادھر بیوی کو تیار کیا کہ تم استرا لے کر اس کے پاس جاؤ اور اس کے گلے سے چند بال کاٹ کر میرے حوالے کرو۔ بیوی کو اور ترکیب سکھا دی، شوہر کو اور ترکیب سکھا دی۔ اس طریقے سے جب شوہر لیٹا ہوا تھا، رات کا جب درمیانہ حصہ ہوا، بیوی اس کے بستر کے قریب گئی اور اس کے ہاتھ میں وہ تیز دھاری دار استرا تھا، تو جیسے ہی وہ شوہر کے قریب ہوئی، اس کے گلے پہ ہاتھ رکھنے لگی، تو شوہر نے اس کو وہیں پر پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ عورت قتل ہو گئی۔ عورت کے میکے والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے داماد نے ہماری بیٹی کو قتل کر دیا ہے، تو وہ آئے غصے کے اندر، انہوں نے آ کر اپنے داماد کو قتل کر دیا۔ چنانچہ عورت بھی قتل ہو گئی، شوہر بھی قتل ہو گیا۔ تو اتنی بڑی پریشانی اور اتنا بڑا صدمہ جو پیش آیا، یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ یہ چغل خوری ہی کا نتیجہ تھا۔ اس غلام نے اپنی عادت کے مطابق پہلے بیوی کے سامنے جا کر شوہر کی چغلی کی، پھر شوہر کے پاس جا کر بیوی کی چغلی کی، اور صرف چغلی کی حد تک وہ محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے اس چغلی کو انجام تک پہنچانے کے لیے بیوی کو بھی ایک پروگرام دے دیا اور شوہر کو بھی دے دیا۔ دونوں نے جب اس غلام کی کہی ہوئی بات پر عمل کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ شوہر بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور بیوی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہماری چغلیوں پر بھی اسی قسم کے واقعات رونما ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ دنیاوی اور اخروی نقصانات یہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی کی جائے گی تو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں جو نقصان پیش آئیں گے، جو پریشانیاں پیش آئیں گی، وہ اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہیں، اس جیسی بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں
اگر ہم میں سے کسی کی عادت چغلی کرنے کی ہے تو ہمیں باز آ جانا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی ہمارے سامنے کسی کی چغلیاں کرتا ہے تو ہمیں اس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کہی ہوئی ان 6 باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامک بیانات اور مسائل جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آف آفیشیلز کو۔